نہیں قدرت. تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ تم ایک بات کے بارے میں سوچو گے رب یہ نہیں کر سکتا، دوسری سامنے کھڑی ہو جائے گی. تم سوچو گے یہ نہیں کر سکتا، تیسری کھڑی ہو جائے گی. تمہیں ماننا پڑے گا رب سب کچھ کر سکتا، قدرت ہے اس کی. اب آگے دیکھیں، فرض کر لو تم نے نکلنے کی کوشش کی، کائنات کے کناروں سے نکلنے کی کوشش کی، نکل نہیں سکو گے. ہوگا کیا؟ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. جب تم نکلنے کی کوشش کرو گے تم پر شعلے پھینکے جائیں گے، آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے، دھواں تم پر مارا جائے گا اور تم بچ نہیں سکو گے. تم بچ، اس پہ بات کیا ہوئی؟ تم پر شعلے پھینکے جائیں گے. کیا یہ نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں نہ بات ہو رہی. تو آگے کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کا مطلب یہاں پر اللہ کا مطلب نعمت نہیں، وہ شعلے مار رہا. اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکلنے کی کوشش کرو گے تم پر آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے، دھواں مارا جائے گا اور تم بچ نہیں سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ قدرت، میرا انتظام دیکھو، میں نے کائنات کو کیسا محفوظ بنایا ہے، انتظام دیکھو. پھر فرماتا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. جس وقت آسمان پھٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے اور ہو جائے ایسا جیسے جلا ہوا گلابی تیل، یا ایسے ہو جائے جیسے چمڑا جل کر لال ہوا ہو، ایسے آسمان ہو جائے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بات کیا ہو رہی ہے؟ آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی، آسمان سرخ چمڑی کی طرح نظر آئے گا، آسمان سرخ رنگ کا نظر آئے گا. اس میں غیظ اور غضب خدا اپنا بیان کر رہا ہے، نعمت تو بیان. اس کا مطلب ہے یہاں اس آیت میں مطلب نعمت نہیں ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا کیا مطلب ہوگا؟ اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے. میری طاقتیں دیکھو، میری قدرتیں دیکھو. میں آسمانوں کی بھی کھال کھینچ سکتا ہوں، میں آسمانوں کو بھی بھاڑ سکتا ہوں، یہ میری طاقتیں ہیں. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس دن کسی انسان اور کسی جن کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سب کچھ واضح ہوگا. یہ نہیں کہ ہمیں پتا نہیں اور ہم پوچھیں کہ بتا تو نے کیا کیا گناہ کیا ہے، تاکہ ہمیں پتا چل جائے. ہم ہر گناہ سے باخبر ہیں، جو کوئی بھی کوئی گناہ کر رہا ہے ہم پوری طرح نگاہ رکھے ہوئے ہیں، خبردار ہیں، جانتے ہیں کسی نے کیا کیا. اس دن ہر ایک کے گناہ ہم اس کے سامنے رکھیں گے، پوچھنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں وہاں پر. ہم تو پھر پوچھیں گے بتا یہ کیا کیوں، کیا کیا ہے، یہ تو ہم بتائیں گے، پوچھنے کی حاجت ہمیں نہیں ہے. پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب بتائیے ذرا، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے. وہ ہمارے گناہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے قیامت کے میدان میں، یہ تیرے کرتوت ہیں. اس میں کوئی نعمت ہے؟ ہمارے سامنے ہمارے گناہ رکھے قیامت کے میدان میں، سزا دینے کے لیے فرشتے کھڑے، دوزخ تیار. یہاں نعمت نہیں، یہاں اپنی قدرت بیان کرتا ہے. کون کون سی قدرت خدا کی کو تم جھٹلاؤ گے؟ پھر ارشاد فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام. اس دن مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، چہروں کے رنگ بدل دیے جائیں گے، کالے رنگ ہو جائیں گے. یوم تصفت وجوہہم، چہروں کے رنگ سیاہ کر دیے جائیں گے. جرم تو خود بخود چہروں پہ عیاں ہو جائیں گے، نظر آ جائے گا یہ منکر محمد کا جا رہا ہے، اس لیے اس کا رنگ کالا ہے، اور یہ ہے سرکار کا دیوانہ جس کا رنگ چمکے مارتا پھر رہا. نظر آئے، نظر آئے. اچھا چمک سے مجھے ایک بات یاد آ گئی.
اس کا مقام نہیں ہے لیکن بس چمک سے یاد آ گئی تو میں کر دوں پل صراط سے پار کرنے لگا ہے ایک مومن، عام مسلمان مومن، حدیث میں لفظ مومن کے ایک مومن پل صراط سے پار کرنے لگا۔ اب جو ہی وہ پل صراط پہ کھڑا ہوا نا تو وہ چل رہا تھا ڈرتے ڈرتے، تھوڑا سا دیکھ بھال کے احتیاط سے چل رہا تھا۔ نیچے سے جہنم کی آواز آئی، جہنم نے جز کیا مومن قد اطفا نورۃ اللہبی، اے مومن جلدی جلدی گزر جا، تیرے نور سے میری آنکھ بجھ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عجب ہے، جز یا مومن، اے مومن جلدی سے گزر جا، تیرے نور سے میری آگ نہیں، آپ کی توجہ نہیں جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں، تیرے نور سے میری آگ بجھ رہی ہے۔ کون؟ مومن۔ مومن پل صراط پہ اگر کھڑا ہو جائے، آہستہ آہستہ چل رہا ہے نا، کھڑا ہو جائے تو جہنم پریشان ہو جاتی ہے کہ اسے جلدی سے جانا چاہیے، اس کی وجہ سے میری آگ بجھ رہی ہے۔ یہ مومن ہے کہ مومنوں کا سردار حسین کی آہت ہے۔ یہ تو عام مومن ہے جس کی نورانیت سے جہنم پریشان ہے، تو جسے سردار کہا گیا، جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، تو جنت کے جوان تو مومن ہے نا، جو مومنوں کا سردار ہے وہ حسین اگر پل صراط پر آئے گا، اب جہنم کی آوازیں کیا ہوں گی، اور حسین تو پیچھے رہا۔ سرکار نے جب ان کو جنت کا جوانوں کا سردار کہا تھا، ایک جملہ فرمایا تھا، آقا نے فرمایا تھا، الحسن الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن یہ حسین یہ دونوں جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اور کا باپ علی سے بھی افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ اب بتائیے ذرا، حسن و حسین پل سے گزرے تو کیا ہو، اور ان سے بھی افضل اگر علی گزرے، کمال ہے نا، کمال۔ علی گزرے تو پھر کیا ہو، پھر نظارہ کیا ہو، اور اگر پل پر قدم محمد عربی کا آئے، بھائی جہنم کے معاملے تو بڑا ادب ہے نا، یہ بھی تو وجہ ہے نا، غلام حشر میں سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، دیکھو ہمیں سرکار ہم نے آگے ہے، پیچھے ہم جا رہے ہیں، اب جہنم کی آگ ہمیں چھو نہیں سکتی، ہمیں کیوں چھوڑی، ہم تو محمد کے سائے میں جا رہے ہیں۔ سرکار بھی جب گزریں گے، پل صراط سے تو گزرنا ہے، ہر ایک نے گزرنا ہے، لیکن کیفیت الگ ہے۔ مگر میں پلٹ کیا رہا ہوں، یہ ہے مومن جس کا نور بجھا رہا ہے۔ ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ مجرم ہے، یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، فرشتوں نے ان کو سر کے بالوں سے اور ان کے قدموں سے پکڑا ہوگا۔ یہ عجب انداز، کیسے گچھو کر کے جیسے ہوتا ہے نا، سر کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑا ہوا، اس میں کوئی نعمت کا بیان دیکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں مطلب آیت کا کیا ہے، قدرت۔ کون سی قدرت کا انکار کرو گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ قدرت، آلہ کا مطلب نعمت بھی ہے، مگر ہر جگہ نعمت نہیں، کئی جگہ قدرت اس کا معنی ہے۔ پھر فرماتا ہے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ،
یہ وہ جہنم ہے جسے